السلام علیکم۔ میرا نام رضیہ ندیم ہے، لیکچرار اسلامیات گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین مسلم ٹاؤن۔ آج سے ہم بی اے بی ایس سی تھرڈ ایئر کی اسلامیات لازمی کی آن لائن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک گروپ میرے پاس تھا، مجھ سے پڑھتا رہا ہے، اور دوسرا گروپ میڈم پروین سے پڑھتا رہا ہے۔ ایک گروپ نے کوئی پورشن مکمل کیا ہے، دوسرے گروپ نے دوسرا پورشن مکمل کیا ہے۔ تو آج میں دوبارہ سے جو میرا گروپ ہے اس کو سورہ الحجرات سے سٹارٹ لوں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دوسرے گروپ نے ابھی سورہ الحجرات نہیں پڑھی، لیکن دوسرے گروپ نے کچھ چیزیں پہلے پڑھ لی ہیں جو کہ ابھی میرے گروپ نے نہیں پڑھی، اور جو میڈم پروین والا گروپ ہے اس نے ابھی کچھ پچھلی چیزیں نہیں پڑھی، پچھلی آیات نہیں پڑھی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں کور کروا دوں گی۔ آپ نشان لگا لیجئے گا۔ تو ہم سورہ الحجرات کو شروع کرتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی لیکچرز کے دوران آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی کہ پیپر پیٹرن کیسے ہوتا ہے، کیسے پیٹرن اس کا دیکھنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کی اسلامیات لازمی کی بک ہے، اس کی بالکل اینڈ میں پاسٹ پیپرز بھی موجود ہیں، کچھ سوال پیپرز موجود ہیں، ذرا ان کو بھی توجہ دیجیے گا۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے پاس پیج نمبر میری بک کے حساب سے 106 ہے، اور سورہ الحجرات آیت نمبر 1 سے 18 ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری سورہ ہی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے یہ مدنی سورہ ہے، 2 رکوع 18 آیات ہیں۔ ادب نبوی اور معاشرتی احکامات کے حوالے سے اس میں گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت احکامات ہیں۔ ویسے تو سارے قرآن کی آیات ایک ایک آیت ہی بہت خوبصورت اور احکامات بہت زبردست ہیں، لیکن اس کی شان ہی بہت نرالی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کے ادب و احترام کے حوالے سے، اور سوسائٹی میں ایک مسلمان سوسائٹی میں مسلمان کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ سورہ اس کو ڈسکس کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب سورہ کا آغاز ہوا، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں سے خطاب کیا گیا، اور یہ جو ہم پہلی آیت پڑھ رہے ہیں یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے حوالے سے مسلمانوں کو جو احکامات دیے گئے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اب ان آیات کا کچھ شان نزول جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مختلف واقعات ہیں کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی تھیں۔ بعض روایتیں آتی ہیں، روایتوں کی سے مراد احادیث آتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ ان پر کس کو امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی رائے رکھتے تھے، اور جب دونوں اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے تو آوازیں تھوڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق بعض صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے، اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے رمضان کے مہینے سے پہلے کے دن کا روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا تھا، اس لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب میں یہ ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے اندر کیا احکامات دینا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوتی تھی نا، اس میں دوست بھی آتے تھے اور دشمن بھی آتے تھے۔ اب جو دشمن آتے تھے نا وہ دوستوں کے بھیس میں ہی آتے تھے، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں
بہت سے اشغلے چھوڑتے، اعتراضات کرتے، فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے، اس طرح کی لگائیاں بجھائیاں کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی لڑائی جھگڑے، بحث و مباحثے کی صورت پیدا ہو اور اس طرح کی بات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں صحابہ کرام کی تربیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی اس اعتبار سے بھی تربیت کی کہ بھئی آپ جو ہیں دیکھیے کہ آپ کے درمیان جو کالی بھیڑیں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آ کر بیٹھ گئی ہیں، کہیں ان کی وجہ سے ادب نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے جو اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں ہوتے تو اتنی خاموشی اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوتے کہ جیسے کوئی لکڑیاں ہیں جو زمین میں گاڑ دی ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں صحابہ کہ پرندے ہم پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ادب و احترام کا عالم تھا۔ ادب و احترام کا عالم تو یہ بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں ہوتے، وضو فرماتے اور آپ کا جو وضو کا پانی استعمال شدہ زمین پہ گرتا، صحابہ ارد گرد کے اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اس کو اپنے اوپر یعنی کہ مل لیتے تھے، اس کو اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سو رہے ہوتے، پسینہ آتا، پسینہ مبارک آتا، تو وہ اس کو کسی شیشی میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ادب و احترام کی جو بہت ساری مثالیں ہیں ہمیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی۔ تو ہم یہاں پر یہی بات کو، اس دوسری رائے کو لیں گے کہ اصل میں آپ صحابہ کرام کو سنوا کر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کان کھول رہے ہیں کہ میرے نبی کی محفل کو عام محفل مت کنسیڈر کرو، یہاں پر آ کر جو تم فساد فتنہ اٹھانا چاہتے ہو اس سے تم بچنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں جو آیت آئی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ آگے نہ بڑھو سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً ان سے پہلے اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو فیصلہ کرنے میں یہ نہ کرو میرا فیصلہ سنا جائے، وہ چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلو، وہ بیٹھنے لگے ہیں تو پہلے نہ بیٹھو، وہ محفل میں کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے نہ شروع کر دو، بلکہ انتظار کرو، ویٹ کرو، نبی پہلے وہ کام کر لیں، اس کے بعد پیچھے پیچھے صحابہ وہ کام کریں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، اس کے مطابق عمل کریں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو، تو وہ محفل بھی اسی طرح کے ادب و احترام کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ ڈر اب یہ جو ڈر ہے نا، یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، یہ ڈر بالکل ایسے ہے جیسے ہم اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں، اور ہم ایسا ڈر رکھتے ہیں کہ یہ ڈر ان کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے احترام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ کل یہ ہم سے ناراض ہو جائیں، تو ان کا ڈر اختیار کرنا ہے اللہ کا، اور اللہ کے بارے میں جان لو کہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، بہت قریب سے سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ تم نبی کی محفل میں جو کوئی بات کرو گے، چھپ کر کرو، بظاہر کرو، اس کے سب نوٹس میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اگلا حکم کیا دیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو جو ایمان لے آئے ہو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی آوازیں، اپنی گفتگو بلند آواز میں نہ کرو، زور سے نہ بولو ان کے سامنے، کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اب یہاں پہ مزید سمجھیں احکامات دیے گئے، ہدایات دی گئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ مکس ہیں لوگ، کچھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا معاملہ کرنے والے ہیں، کچھ درمیانے ہیں، درمیانے ایمان کے لوگ ہیں، اور کچھ نام نہاد قسم کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی جب محفل میں آؤ نا،
اونچی آواز میں باتیں مت کرو، ایسے نہیں کہ نبی کی آواز دب جائے۔ اب اور ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو بات کرتے ہو پکارتے ہو نا، اوئے توئے کر کے پکارتے ہو، آمنہ بات سننا، عائشہ ادھر آؤ، فلاں بات سنو، یعنی ایسے ہم جیسے نارمل کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کو ایسے نہ پکارا جائے گا، نہ ان کی محفل میں اونچی آواز میں بات کی جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اتنی آواز دھیمی ہو گئی کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز نیچرلی اونچی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، وہ گھر میں بیٹھ گئے اور روتے تھے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائے، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی تو میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو، ایک دوسرے کی مانند آپ کو مت پکارو، اور اگر تم نے ایسا کیا خدا نخواستہ تحبط اعمالکم، اعمال ضائع، جیسے کہ کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے نا تو وہ ڈیٹا سارے کا سارا اڑ جاتا ہے۔ نبی کی بے ادبی، نبی کے احترام میں کمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے ایمان اور عمل صالح کے جتنے اعمال ہیں، جتنی اس نے کوشش اور محنت کی ہے، وہ سارے کے سارے ضائع، اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ یہ چیز ضائع کیسے ہوئی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابی بھی اور بعد میں جو آنے والے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن مسجد نبوی میں جا کر وہاں پر ادب و احترام کی یہ حالت قیامت تک قائم رہے گی، اور خاص طور پر جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہے وہاں پر جا کر صلاۃ و سلام کو انتہائی ادب آہستگی سے پڑھنا ضروری ہے، شور و غل کرنا ناجائز ہے، اور اگر وہاں پہ اللہ نہ کیا، جہالت کی وجہ سے کسی نے کیا ہے ایسا کوئی کام، تو اس کو بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں، اور میں پھر بار بار کہوں گی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی حالت ہے تو اللہ کے ادب کی کیا حالت ہوگی، یعنی جہاں اللہ کی باتیں بیان ہو رہی ہوں، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہو، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہو، وہاں پہ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن میں ہمیں یہ ادب بتایا گیا نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کی تعریف بیان کر دی کہ جو اپنی آوازوں کو تقوی کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، ان کے حکم کو فالو کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ میرے نبی کو یہ اہمیت دو، یہ عزت دو، ان کا احترام کرو، تو جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت زیادہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے حوالے سے موزوں قرار دے دیا، لہٰذا وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں چلتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ پھر سورہ الحجرات آیت نمبر 4 اور 5 بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے نا چونکہ سورہ الحجرات کا، تو اگلی آیت میں بھی وہی ادب سکھایا گیا کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ مزید ادب سکھایا گیا کہ جب دیکھیں ہر بندے کی ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے نا، پرسنل لائف ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر نبوت کی بے انتہا ذمہ داریاں تھیں، اللہ نے ان کی پرائیویسی کا احترام خود قائم کر دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ اب وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے،
انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، انہوں نے ریسٹ کرنا ہے، ان کے گھر میں ان کی ازواج ہیں، ان کی فیملی ہے، انہوں نے ان کو ٹائم دینا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے جو باہر سے آئے آ کر وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ آپ باہر آ جائیں۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں آتا بھی ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں قبیلے مختلف قبیلوں سے، تو آپ حجرے میں آرام کر رہے تھے، تو یہ چونکہ اتنے ویل مینرڈ لوگ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب سے ناواقف تھے، تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کیا، اخرج علینا یا محمد، اخرج اے محمد باہر نکلیے باہر نکلیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی تو کچھ نہیں کہتے اس معاملے میں، نبی تو شرماتے ہیں، نبی تو انتہائی کریم النفس ہیں اس حوالے سے۔ لیکن تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ جب نبی کے پاس جاؤ تو جب تک وہ خود باہر نہ نکلیں تم نے انہیں باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں نہیں دینی۔ اب چونکہ یہ لوگ انہوں نے غلطی سے ان سے یہ حرکت ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہیں وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہاں یہ ہمارا آج کے لیکچر کا پارٹ 1 مکمل ہوتا ہے۔ پارٹ 2 انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر اگلی ریکارڈنگ میں کرواتی ہوں۔